بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ شعبان کا مہینہ ہے اور آج بعد از مغرب مشہور رات ہے، شب برات۔ سیاہ ستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے شب برات کی فضیلت پہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان۔ 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کو ذکر کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان۔ احادیث مبارکہ میں تو عام لفظ یہی ہے، لیلۃ النصف من شعبان، لیکن اس کے علاوہ اور بھی شب برات کے لیے نام ہے محدثین کرام کے ہاں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، اس رات کو لیلۃ السک بھی کہا گیا ہے، اس رات کو لیلۃ مبارکۃ بھی کہا گیا ہے، اور اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا گیا ہے۔ ہمارے ایشیا میں جو نام بہت مشہور ہے، بچہ جس نام سے واقف ہے، وہ ہے شب برات۔ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں نے گھر میں نہیں پایا، تو مجھے فکر ہوئی، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں یہ ڈر لگا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، ظننت انک اتیت بعض نسائک، یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے نزول کیا ہوا ہے آسمان دنیا پر۔ نزول کیا ہوا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نزول کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہو گئی ہے، اور انتہائی قریب ہونے کا اظہار یہ کہ آج اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش جوش میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي کلب۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بنو کلب یہ عرب کا محاورہ تھا کہ جب ذکر کرتے تھے کہ یہ فلاں کے پاس یہ چیز لاتعداد ہے یا کثیر تعداد میں ہے، تو کہے جاتے تھے عند فلان مثل غنم بنی کلب۔ ایک محاورہ تھا، کیونکہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں وہ لاتعداد تھیں، انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنی بکریاں ہیں، وہ شمار میں نہیں تھی، بے شمار تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ آج کے رات اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بنو کلب کی بکریوں جتنی مغفرت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بنو کلب کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو حدیث صحیح ہے، اس میں یہ بھی روایت ہے کہ یغفر اللہ لجمیع عبادہ
الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو مشرک ہو جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اور دوسرا نمبر وہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت اور حسد ہو۔ مسلمان ہے لیکن دل میں انسانوں کے لیے حسد لیا ہوا ہے، یا انسان ہے لیکن اللہ کے لیے اس کا اعتقاد، اللہ پہ اعتقاد ٹھیک نہیں ہے، یا تو اللہ کے تعلق سے خرابی موجود ہے یا انسانوں کے تعلق سے خرابی موجود ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ، ان دو قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ روایت جیسے میں نے عرض کیا، یہ روایت سیاہ ستہ کی کسی اور کتاب میں مروی نہیں ہے، صرف ایک کتاب میں ہے، وہ ہے جامع ترمذی۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے دو وجہوں سے۔ ایک تو اس کے اندر ایک راوی ہے حجاج بن ارطات، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے اصحاب جرح و تعدیل نے بالاتفاق اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس روایت کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو انقطاع لکھے، لیکن حقیقت میں ایک ہی انقطاع ہے، اور وہ یہ کہ حجاج بن ارطات نے یحییٰ ابن کثیر سے یہ روایت ڈائریکٹ نہیں سنی، بیچ میں ایک واسطہ موجود ہے، اس واسطے کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے اس روایت کے اندر انقطاع ہے، اور انقطاع کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ لیکن ایک ضعیف روایت، یہ روایت ضعیف ہے، اس پہ اتفاق ہے، لیکن کسی ایک امام نے اصحاب جرح اور تعدیل میں سے کسی صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے الدر المنثور، اس میں 15 سے زائد روایتیں انہوں نے شب برات کی فضیلت پہ نقل کی ہے، اگرچہ ان میں ایک روایت بھی مرفوع نہیں ہے، لیکن بہرحال 15 سے زیادہ روایتیں تو نقل کی ہیں۔ اور اصول ہے کوئی بھی ضعیف روایت اگر اس ضعیف روایت کو تائید حاصل ہو جائے تعدد روات اور تعدد طرق کی، کہ مختلف راویوں سے مختلف طرق سے وہ روایت اگر منقول ہو، وہ حدیث اگر منقول ہو، تو اس کو تقویت مل جاتی ہے، اس لیے کہ ایک نہیں بول رہا، کئی لوگ بول رہے ہیں، ایک واسطے سے ہمیں وہ بات نہیں پہنچی، کئی واسطوں سے پہنچی، تو اس کا جو ضعف ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ کوئی ضعیف روایت ہو، اگر اسے تائید حاصل ہو جائے تعامل امت کی، تو اس پہ بھی اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ شب برات امام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے۔ اس میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آج کی رات جاگنا، عبادت کرنا، اور آج کی رات کو عبادت سے آباد کرنا، یہ سلف کا تعامل رہا ہے، لہذا آج کی فضیلت ثابت ہو گئی ہے، تعامل سے بھی، تعدد طرق اور تعدد روات سے بھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی گئے، لیکن پوری اکیلے گئے، گھر والوں کو نہیں اٹھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ترغیب نہیں دی، اور پوری حیات طیبہ میں ایک دفعہ گئے، لہذا اگر کبھی کبھی چلا بھی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اسے مسنون سمجھنا یہ پھر غلط ہوگا۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، لیکن اس میں مخصوص اعمال یا مخصوص عبادت، وہ ساری جو روایتیں ہیں وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں۔ بہرحال ہم آج کی رات عبادت خوب کریں، شب گزاری کریں، نوافل اور اذکار اور دعاؤں میں آج کی رات ہم گزاریں، لیکن مخصوص عبادت کو سنت سمجھنا، اس سے ہم احتراز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔